اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في يومي هذا وفي كل يوم. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام وجميع قبور الأئمة عليهم السلام في يومي هذا وفي كل يوم. شہدائے ملت جعفریہ، حضرین مجلس مرحومین، اساتذہ خانہ دے بانیان اور معاونین دے مرحومین، صدر اسلام تو لے کے ہم تک جتنے مومنین اس دار فانی تو چلے گئے لیکن انہوں دا فاتحہ پڑھن والا موجود کوئی نہیں. بالخصوص عزاداران مظلوم کربلا جڑے سابقہ سنائی سالنال شاملان لیکن زندگی مولت نہ دیتی، قبریں کوئی سکتیں. حضرین مجلس، بانیان مجلس، معاونین مجلس تے مرحومین اور بالخصوص اپنے مرحومین دی بلندی درجات واسطے سورہ فاتحہ تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم ابعث ثواب هاتین السورتین الى ارواح جمیع المؤمنین المرحومین لا سیما المرحومین المخصوصین والمخصوصات بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. کریم اللہ کریم جیسی عبادت منظور و مقبول فرما. حاضرین دے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما. حاضرین دے والدین دے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما. حاضرین دے مرحومین دے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما. بے اولاد مومنین یا جوہریاں آباد فرما. بالخصوص جتنے بے اولاد مومنین سالے میں دعائی نہیں میرا مالک انہوں جیمن والے فرزند عطا فرما. مریضان نو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. سید حسین شاہ صاحب مریضن صحت کلی عطا فرما. میرے دوست ڈاکٹر شیر محمد صاحب تشریف فرمائے نادے والد علیلین مالک صحت کلی عطا فرما. اور بہت سارے مریضان سے میرا دعائی نہیں میرا مالک تیری ذات بہتر جان دیئے. اس پاک ذکر دا صدقہ لباس صحت و عافیت عطا فرما. طلبان و تعلیم کامیابی عطا فرما. بے روزگار نوجوانان و روزگار عطا فرما. مسافران دے سفر بے خطر فرما. پردیس اور حادثات دی موت تو محفوظ فرما. وطن دی موت نصیب فرما. خاتمہ بالخیر فرما. اپنی ذات دے علاوہ کسی کمینے دا محتاج نہ کر. ترنت پہلے توبہ دی توفیق عطا فرما. مظلوم دے زوارہ اور عزادارہ نال معشور فرما. کریم اللہ علیہ اتحار دی عزت و عظمت دا صدقہ اس وقت تک موت نہ آئے جب تک روزہ شبیر دی زیارت نصیب نہ ہو جائے. عاشور عرفہ اربعین کربلا مناون دی توفیق عطا فرما. آزادی جیسی نعمت کوئی نہیں میرا خالق. وطن عزیز دی آزادی دی آپ حفاظت فرما. دشمنان اسلام، دشمنان پاکستان، دشمنان اہل بیت، دشمنان آزاداری نو تباہ و برباد فرما. پاک آرمی، انتظامی ادارے، سیکورٹی ادارے، سول افراد جڑے اس ملک دی سلامتی دی اپنی جان قربان کر چکے مالک انہوں نے درجات بلند فرما.
جتنے لوگ اس ملک کے تحفظ کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں مالک صحت و سلامتی عطا فرما، علماء اعلام مراجع ضامن طول عمر عطا فرما، واجبات ادا کرنے دی توفیق عطا فرما، محرمات تو بچن دی توفیق عطا فرما، رزق حلال و طیب و وسیع عطا فرما۔ کریم اللہ ہر دعا زبان تے نہیں آ سکتی تو دلان دے راز کو جان دے۔ حاضرین مجلس مومنین مومنات جتنی شرعی حاجات لے کے تیرے دربار حاضر ہیں شرف قبولیت عطا فرما۔ کریم اللہ سارے زمانے دے حقیقی وارث یوسف زہرا دے ظہوری تاجیل فرما، ساری گناہگار اقن و امام دی زیارت نال منور فرما۔ جتنے مومنین مومنات سادات غیر سادات ماتمی عزاداران بانیان منتظمین اس عشر محرم الحرام اقدام درہم قدم سخن حصہ لے رہے مالک اجر جزیل عطا فرما۔ اللہم قل ولی قل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک دوما وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد آل محمد فرج قائم آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ان ادران دی قبولیت واسطے بلندر صلوات رسول ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام۔ الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين صلوات۔ والصلاة والسلام على وزيره وخليفته وابن أمه ووارث علمه وناصر دينه ومنفذ شريعته ومربد أحكامه ومنجز وعده وحافظ سره علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ولعنة الله على أعدائهم ومعانديهم ومبغضيهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات۔ برادران ایمانی احباب بیت انتہائی محترم و معزز سامعین، بغیر بھائی خدا دے نہ بولن والے سردار پیغمبر اپنی زبان عصمت جو ارشاد فرمائے دنیا والو میرا حسین روشن چراغ ہے، ہدایت کا چراغ ہے، سفینۃ النجات میرا حسین کشتی نجات ہے۔ چھویں آقا کو لوگ اے بندے پوچھے مولا کیا تو سا 12 دے 12 کشتی نجات نہیں؟ کیا تو سا 12 دے 12 سفن نجات نہیں؟ فرمایا یقیناً سا 12 دے 12 کشتی نجات ہیں،
سائل عرض کی دیئے مولا پھر پیغمبر نے سید الانبیاء نے فقط حسین معصوم دے بارے کیوں فرمائے جو میرا حسین کشتی نجات؟ چھویں آقا فرمائے رسا کشتی نجات سارے ہیں لیکن جتنی جلدی نجات سفینہ حسین عطا کر دے اسرا معصوم نے لفظ استعمال فرمایا۔ اور میرے محترم سامعین اگر میں اس حدیث کا ترجمہ مثال نہ عرض کراں کہ سمجھ نہ آئی ہوئے، مظلوم کربلا او کشتی نجات ہے جڑا ایک لحظ جہنمی نو ہور بنا چھوڑے، ایک لحظ جہنمی نو ہور بناون والا، ایک لحظ مجرم نو محرم بناون والا، اس کشتی نجات نو حسین ابن علی۔ اور میں شاید عشرے دوسری دفعہ لفظ عرض کر رہا ہوں کہ والی کربلا فقط شیعہ دا حسین نہیں، فقط اہل سنت دا حسین نہیں، بلکہ فقط مسلمانہ دا حسین نہیں، کربلا دا حسین، حسین محسن انسانی، جنہا بندہ گھر ہوئے اور چار دیواری دے اندر ان چار رشتیاں دی پہچان ہوئے، اے میری ماں ہے، اے میری بہن ہے، اے میری بیوی ہے، اے میری بیٹی ہے، جس نے نہ چار رشتیاں دی پہچان ہے، اس غیرت مند دے محسن دا نام حسین۔ واقع کربلا حق اور حقانیت و حیات جاویدانی عطا فرما گیا۔ آقا خمینی رضوان اللہ فرمائندے ہیں اگر اسلام زندہ رکھنا چاہتے ہو محرم اور سفر نہ بھولنا، محرم اور سفر زندہ ہے تو اسلام زندہ ہے، محرم اور سفر باقی ہے تو اسلام زندہ ہے، یاد کربلا باقی ہے تو اسلام زندہ ہے۔ اور میرے محترم خود اندازہ لگاؤ، تیسرے امام والی کربلا، اس تیسرے امام دے بعد کسی امام نے تلوار نہیں اٹھائی، میدان ایک نہیں آئے، بعد تلوار اٹھانی ہے یوسف زہرا، 12ویں امام۔ وجہ کیا ہے؟ چوتھے تو 11ویں امام تک کسی امام نے بعد میدان ایک قدم نہیں رکھیا، اور دی وجہ ہکو علماء بیان فرمائنے ہر امام آکھے بچا گئے حسین دین، ہون میدان چاون دی ضرورت نہیں، ہون کربلا زندہ رکھن دی ضرورت۔ اور اس تو مراد ہے نہیں کہ میدان چاون دی ضرورت نہیں جو انسان غفلت کا شکار ہو جائے، کربلا بچاون واسطے جان بھی قربان کرنی پڑے، یعنی کربلا بچاون واسطے میدان بھی آونا پڑے، کربلا نو بچایا جائے، نئی کربلا بپا کرن دی ضرورت نہیں، مظلوم دی بپا کی دی ہوئی کربلا نو بچاون دی ضرورت ہے، زندہ رکھن دی ضرورت۔ اس واسطے جو اتنی کامل و اکمل قربانی یہ بہن بھیرا دے کے گئے، میرا دل چاہتا ہے آج اور کل دی مجلس سے والی کربلا دے اپنے جملے، فرزند زہرا دا اپنا کلام، کہیں شاعر دے مصرے، کہیں خطیب دی محنت، بڑے بڑے فلسفر، بڑے بڑے علماء، اونا دے کئی لاکھ گھنٹے دیاں تقاریر، ہزاروں رائٹر، لکھاں کتاباں، کروڑا صفحات، واقع کربلا دی ایک ترجمانی نہیں کر سکتے، جمیں فرزند زہرا دا اپنا کلام کربلا دو بیان۔ محسن انسانیت فرزند زہرا دا اپنا ایک جملہ کائنات دے سارے فلسفر دے کلام دے بھاری ہے، کائنات دے علماء دے کلام دے بھاری ہے، حسینیت دے جتنیاں کتاباں لکھیاں گئی ہیں وہ فرزند زہرا دے کسی ایک جملے دے مقصد دا پورا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس واسطے میں چاہنا کربلا ہوئی کیوں، مقصد کربلا ہاں کیا، مقصد عزاداری کیا، کربلا نو زندہ رکھن دا حکم کیا، کہ مفتی، کہ مجتہد، کہ ذاکر، کہ شاعر، کہ خطیب دے جملے نہیں، اگر جناب دے ذہن آمادہ ہوئے تو میں والی کربلا دی زبان اسمت جو نکلے چند جملے جناب دے گوش کو دائے۔
ایک خط لکھے فرزند زہرا نے دائم الاسلام جاغا نعمانی نے درج کیتے، بہار علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے درج کیتے۔ اطاعت طلب نہیں، توجہ طلب بات ہے۔ چند بندے ہی پیغام لے کے جڑ گئے، مقصد پورا، لیکن ہے کلام معصوم ہو ہی نہیں سکتا۔ جو بندہ ذہن دا دریچہ کھول کے بیٹھی اور کلام معصوم اثر نہ کرے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک خط لکھے میرے آقا نے، کدا حاکم شام دے حکم دے جدا بیعت ہوئی ہے نا یزید دی، تے بیعت کو مقرر کی، بیعت دے بعد یزید نو خلیفہ مقرر کیتا گیا۔ میرے آقا نے پہلا خط لکھے، ثم ولیت یزید، تسا یزید نو خلیفہ بنا چھوڑے، تسا یزید نو امیر المومنین بنا چھوڑے۔ وہو غلام یشرب الشراب ویدہو بالکلام۔ میرے آقا نے یزید دیا دو بد صفتیاں بیان کی دیا، دو بد ذاتاں اور دو دے کمینگیاں میرے آقا نے بیان فرمائیاں۔ فرمایا جنہوں تسا مسلمانہ دا خلیفہ بنا رہے ہو، پہلا عیب ہے جو شراب پی دے، دوجا عیب ہے جو کتیاں نال کھیل دے۔ ذرا توجہ، شراب پینے والا، کتیاں نال کھیلن والا، فخنت امانتا، ان نبی دی امانت خیانت نہ کرو، شرابی نو پیغمبر دی مسجد نہ بٹھاؤ، کتے اور بدرہ نال کھیلن والے نو پیغمبر اور معصوم دی مسجد نہ بٹھاؤ، وَأَخْرَبْتَ رَعِيَّتَ، ان نبی دی رعیت کو برباد نہ کرو۔ پھر میرے آقا نے فرمایا فَقَيْفَ تُلَّ عَلَىٰ أُمَّتِ مُحَمَّدٍ مَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ۔ فرمایا ذرا حسین دے سوال کا جواب کا دے ہو، شرابی کی میں خلیفۃ المسلمین، توجہ فرمائے، شرابی کی میں خلیفۃ المسلمین۔ فرمایا وَشَارِبُ الْمُسْكِرِ مِنَ الْفَاسِقِينَ۔ فرزند زہرا فرما رہے شراب پینے والا تو فاسق ہوتا ہے، وَشَارِبُ الْمُسْكِرِ مِنَ الْأَشْرَارِ، شراب پینے والا تو کمینہ ہوتا ہے، وَلَيْسَ شَارِبُ الْمُسْكِرِ بِأَمِينٍ عَلَىٰ دِرْهَمٍ فَكَيْفَ عَلَى الْأُمَّةِ۔ اپنے نانے دی ایک حدیث بیان کر دیا، شریعت محمدیہ ایک فقہ دا مسئلہ بیان کر کے، والی شریعت سوا لکھ دا وارث، پیغمبر دا وارث متوجہ کر رہے۔ میرے آقا فرمانے میرا نانے دا دین داد ہے، ایک درہم شرابی کو امانت نہ رکھو، تو سا پوری امت شرابی دے حوالے۔ توجہ فرمائیے جناب، 5 دفعہ ایک خط جو میرے آقا نے شراب جیسی برائی کا ذکر کیا، 5 دفعہ، 5 17 نہیں بن دیا، 5 دفعہ اس مختصر دے خط دے فرمایا یزید شراب پینے والا، دوسرا فرمایا شرابی فاسق، تیسرا فرمایا شرابی اشرار، فرمایا شرابی امانت رکھنے دے قابل نہیں، چاہے جائے کہ شرابی نو خلیفۃ المسلمین بنا دیتا جائے۔ اور میرے محترم اگر کلام معصوم کا مطالعہ کرو، 6 آقا فرمائیں شرابی نو سلام نہ کرو، فرزند زہرا فرمائیں شرابی بیمار ہو جائے عیادت نہ کرو، شراب پینے والا مر جائے غسل شرکت نہ کرو۔ معصوم نے فرمایا کوئی معاملہ ہوئے شراب پینے والے نو گواہ نہ بنایا جائے، فرمایا شراب پینے والے کو امانت نہ رکھی جائے۔ والی خراسان میرا 8واں آقا فرمائے جڑا بندہ شراب پیندے ہوتا فیشن بن گیا، عید ہے تو شراب، دوستی شادی ہے تو شراب، مہندی ہے تو شراب، دولت زیادہ آ گئی تو شراب۔ معصوم فرما رہے جس بندے کو پتہ ہوئے میرا ہون والا داماد، میرا ہون والا بہدوئی، میری عزیزہ دا ہون والا شوہر شرابی ہے، پھر بھی داماد بنا رہے شرابی نو، بہدوئی بنا رہے شرابی نو، اپنی عزیزہ شرابی دے حوالے کر رہے۔ والی خراسان 8واں آقا پہ فرمائے ایویں سمجھے جویں اپنے ہتھاں نال برائی دی طرف بھیجے، جب تک توبہ نہ کر جائے۔ ایک یزید جیسے شرابی نال مظلوم دی جنگ نہیں، کائنات دے ہر شرابی نال حسین دی جنگ۔ ازادہ سائیں بھانجے بھتیجے آپ پالے آپ پڑھائے کیا کریے نبدا نہیں، چلو شرابی ہے مربع زمین درخت ہے گزٹیڈ آفیسر ہے اور کی سوپی نب ویسی،
میں ایک مثال عرض کرتا رہنا، معصوم اس سے بھی فرما رہے ہیں، فرزند زہرا بھی پیغمبر فرمائے ایک درہم دا امین نہ بنائے شرابی نو، میں دا خدا نہ خواستہ بھائی بیٹا عزیز شرابی ہوئے نا، آج جتنی مہنگائی بھی ہے، لاکھ روپے دا موٹر سائیکل شرابی پوتر تے بھرانو کوئی نہیں دینا، 10-20-30-40 لاکھ دی گڈی اپنے شرابی بھائی دے حوالے کوئی نہیں کرنا، دوست دے حوالے نہیں کرنا، بدمست ہے، نشید ہے، برباد کر کے لے آسی۔ میں حقیر آدھرانا گڈی دی اہمیت ہے، کنیز زہرا دا مقام کوئی نہیں۔ تینوں موٹر سائیکل جیسی چیز پیاری ہے، اللہ بیٹی نو عزت بنائے، اللہ بہن نو عزت بنائے، اللہ بیٹی اور بہن انسان دے عزت شرف حرم بنا کے شریفہ دی پہچان دے عزت بنا کے بھیجے، اللہ بیٹی نو رحمت بنا کے بھیجے۔ اس واسطے میرے آقا فرمائے قدا شرابی نو کنیز زہرا دا رشتہ کرے۔ ایک حدیث معصوم فرما رہے ہیں 5 دفعہ شرابی فاسق ہے، شرابی فاجر ہے، شرابی امین نہیں بن سکتا۔ فرمایا تو سب پوری امت شرابی کے حوالے کر کے جا رہے ہو۔ سید الشہداء فرما رہے ہیں اے دسو میرے نانے نو کیڑا منہ بیٹھے۔ کربلا قیامت تک واسطے حریت دا پیغام ہے۔ 26 رجب دربار ولید میرے آقا نے 2 دفعہ گفتگو فرمائیے مروان نال۔ پہلے جدا امام پہنچے نا دربار ولید کیونکہ حقائق چند جناب دے گوشگدار کرنا چاہنا، یہ نہیں جو پورا عشرہ گزر جائے اور فرزند زہرا دا ایک خطبہ بھی نہ پڑھا جائے، والی کربلا دا کوئی ایک خط بھی نہ پڑھا جائے۔ خیبر، خندق، ٹھیک ہے، فضائل تبلیغات ساری اپنی جگہ دے حق بن دے۔ جڑا شعبہ دیکھو مظلوم ہے، قرآن مظلوم ہے، ناج البلاغہ مظلوم ہے، صحیفہ سجادیہ مظلوم ہے، حقوق العباد دی ضرورت ہے، ہر شعبے دے گفتگو کرن دی ضرورت، لیکن چاہنا جو 2 دن اس مظلوم دے اپنے جملے دا بیان ہوئے جیدہ محرم منائی بیٹھے۔ کم از کم معصوم دے چند خطبات پتہ نہ لگے فرزند زہرا نے کربلا دا مقصد کیا بیان فرمایا۔ دربار ولید 26 رجب میرے آقا 2 دفعہ ہم کلام ہوئے مروان بن حکم نال۔ پہلی دفعہ مروان نے جدا خط پیش ہوئے نا تے امام تشریف فرما ہوئے تے ہویا مطالبہ بیعت، یہ مروان مشورہ لے کے آدھے فرزند زہرا میں چاہنا جو ایک دفعہ بیعت کر لو، یزید نو اپنا امیر مان لو، ایک وقت لمحہ گزر جائے پھر بعد ویکھیا جاسی ظالم ہے، فاسق ہے، میں چاہنا جو تمہاری جان بچ جائے۔ میرے آقا نے فرمایا وے حق اتامرنی بے بیعت یزید وہو رجل فاسق۔ اہل سنت برادران نے روایت بھی اپنی کتابہ الفتوح لکھی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں افسوس ہے تیرے بات دے، میں نو مشورہ دینے جو میں یزید دی بیعت ذرا توجہ فرمائے، تم میں نو مشورہ دینے کہ میں یزید دی بیعت کرا، وہو رجل فاسق، یزید فاسق ہے۔ لقد قلت شتت من القول، حضرت فرمائے کیڑا باطل دا جملہ آکھئی، کیڑا گمراہی دا جملہ آکھئی، یا عظیم الزلل کیڑی وڈی گمراہی چلا گئے، کیڑا وڈا دھوکہ کھا گئے۔ لیکن اگلے جملے جڑے فرزند زہرا فرمائے لا علومک علی قولک، ہاں میں حسین نو تعجب بھی کوئی نہیں جو تیرے لیا بندہ مشورہ دے سکتے، میں حسین حیران نہیں ہویا جو تو یہ جملہ کیوں آکھے، تیرا کم ہائی ہو دیا مشورہ دیونا، تیرے لیا بندہ ہی ہو دے گھٹیا کر سکتے، اور دی وجہ فرزند زہرا بیان کرائی لِأَنَّكَ اللَّعِينُ الَّذِي لَعَنَكَ رَسُولُ اللَّهِ وَأَنْتَ فِي صُلْبِ أَبِيكَ، تو او بدبخت ہیں حالت دنیا تے نہ آیا، اپنے بابے دی صلب جہائیں میرے نانے نبی تیرے تے لعنت کی تھی آئی۔ حالت عالم وجود نہ آیا، حالت اپنے بابے دی صلب جہائیں لعنت کہیں کی تھی سردار انبیاء۔
میرے نانا سید الانبیاء بغیر وحی خدا دے نہ بولن والا نبی تینوں ادھر ملعون قرار دے گئے. ان میرے آقا فرما رہے ہیں فَإِنَّ مَنْ لَعَنَهُ رسول اللہ لا يمكن له ولا منه الا يدعو الى بیعت یزید. فرمایا تہیو تا فیصلہ ہے یزید نو حق تے آ گئی ہوئے جڑا ہوئے ہی لانتی. فرمایا اس واسطے میں حسین نو کوئی تعجب نہیں کہ تمہیں مشورہ کیوں دے رہے ہیں, تیری حیثیت ہی اتنی آئی. میں مثال کرتا پردہ نہیں پانی ہوئے تو پانی باہر آندے, پردہ نہیں دودھ ہوئے تو دودھ باہر آندے, پردہ نہیں شراب ہوئے تو شراب باہر آندی ہے. جیسا باطن ویسی گفتگو. فرمایا ہاں تیرے جیا ملعون مشورہ دے سکتے جو یزید دی بیعت کی دی. پھر میرے آقا نے فرمایا الیکا انی یا عدو اللہ, دور ہو جا میرے تو. فرزند زہرا فرما رہے ہیں میری آنکھاں تو پوشیدہ ہو جا, میں حسین تینوں ویکھ ہی نہیں سکتا. میں نو مشورہ دے میں جو میں یزید دی بیعت کرا. فرزند زہرا آنکھیں جھک پا کے بیعت جانتا ہے میں کون ہاں یزید کون. فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتِ رسول اللہ اہل بیت پیغمبر اسا ہیں. وَالْحَقُّ فِينَا حق سادے بارے نازل ہوئے. وَبِالْحَقِّ دَنْدے کو أَلْسِنَتَا تیرے جائے کمینے حق نہیں بول سکتے. جدہی حق نکل سی اسا 14 دی زبان تو نکل سی. جلدی سمجھ آ رہی ہے نا, تبھی تو اور تو نہیں ہو رہی ہیں. ہاں بھارت میں تھا چاہے زندہ باد زندہ باد مرد آباد مرد آباد. بھئی دیکھو 7-8 دن بڑا ہو گیا, فضائل بڑی ہو گئی, تبلیغ حق ہے. عشرہ محرم والحرام اصل تا حق بن گئے جو 10 دن معصوم دے کلمات پڑھے جا. میرے کو ایک جلد موجود ہے, آقا شہری نے 2 جلدہ تحریر کی دیا فقط فرزند زہرا دا قلم, فقط امام حسین علیہ السلام دا خط خطبہ حدیث پوری زندگی دے فرامین. تو دوسری دفعہ میرے آقا نے مروان نال خطاب فرمایا, جدا امام فرمایا نا یہ دستار فقط میری دستار نہیں, یہ 1.25 لاکھ نبیان دی فرق, یہ میرے نانے محمد دی دستار. میں فرزند زہرا دی حیثیت ہی تیرے کو نہیں بیٹھا, میں 1.25 لاکھ دا وارث بن کے, میں امیر المومنین دا وارث بن کے, میں حسن مجتبی دا وارث بن کے, میں آدم تو لے کے حسن تائی دنیا دے ہر حق دے نمائندے دا نمائندہ بن کے تیرے کو. فرمایا ان لوگ چپ کے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین فرمایا جدا کر سارے آمین میں تو غلامی میں تیری بیعت کا جواب دے. میں مسائل دے اندازی پڑھ گیا, اشارہ نہیں کیتا, یہ بول کے آدھا ہے سر قلم کر یا بیعت لکھا. اتھے مروان بول کے آکھے یا سر قلم کر یا بیعت لکھا. اگر ہم فرزند زہرا چلے گئے اس درباری جو تیرے ہاتھ نہ سے تو میرے آقا نے فوراً کھڑے ہو کے فرمایا یبن الزرقا حفائی شاماد پتر انت تامر میں ضربے انہوں کی تیری کیا جرت تو میرے ساتھ نہ چاہمیں کسبتا ولغمتا تو جھوٹ پہ وقت ہے, تو کمینگی پہ کر دے, تو بکواس پہ کر دے. اور پھر میرے آقا نے 2 تعارف کرائے. میرے کو جو بیعت یزید دی بیعت جان دے میں کھونا یزید کون. میرے آقا نے 2 تعارف کرائے. اِنَّا اَهْلَ بَيْتَهْنُ اَهْلَ بَيْتِ النَّبُوَّةِ اہل بیت پیغمبر اسا ہیں. وَمَعْدِنُ رِسَالَةِ رسالت دا مرکز اسا ہیں. وَمَعْبِدُ الرَّحْمَةِ رحمت حضور دا مقام بیڑا ویڑا. وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِقَةِ جن دروازے تے کھڑ کے ملائکہ اجازتہ مانگ دیں.
جے دروازے تے ملائکہ دی آمد و رفت جاری رہے، او میں حسین دا دروازہ بنا فتح اللہ و بنا یختم، تیرا خیال ہے جو میری شہادت آنے سلسلہ ہدایت روکوے سی، فرمایا یاد رکھ اس کائنات دی ابتدا بھی اسا 14 تو اس کائنات کا اختتام بھی اسا 14 دے اول ما خلق اللہ نوری دا مصداق میرا نانا آنا والیوں من نور واحد دا مصداق میرا بابا آدم دی کر کے اولا قبول نہیں ہوئی جب تک اسا پنجا دا واسطہ نہیں دیتا اللہ کائنات بنائی نہیں جب تک پنج دے انوار خلق نہیں ہوئے اس کائنات دی ابتدا بھی اسا 14 تو ہے وَبِنَا يَخْتِمَ تیرا خیال ہے میری شہادت نال اس سلسلہ ہدایت روکوے سی فرمایا نہ یاد رکھ اس وقت تک قیامت کا سورج طلوع نہیں ہونا جب تک میرے ناوے فرزند مہدی دوران حکومت نہیں کرنی میرے آقا نے یزید کا تعارف کرایا اما یزید فهو رجل فاسق پھر جملے درائے فاسق ہے شارب الخمر شرابی ہے مولدم بالفسق علر اعلان شریعت محمدیہ نہ مذاق اڑاون والا ہے قاتل النفس محترمہ بے جرم لوگا دا قاتل ہے باقی دو مقام تے فرمایا یذهب بالکلاب یہ یذهب بالکلاب کتیا اور بندرہ نال کھیڑن والا ہے ریشم دے بے تن کرنے والا ہے جملہ توجہ فرماؤ تھا معصوم دو کردار کیوں بیان کیتے اپنا کردار بھی بیان فرمایا یزید کا کردار بھی بیان فرمایا کربلا دے پہلے قدم تے بیان فرمایا 26 رجب دعا کردارہ دا زہرا دا پتر تعارف کرا رہے مدہ 14ویں صدی دا بنی امیہ دے ٹکڑے تے پلن والا کوئی حرام خور ملا مسند پیغمبر تے لے کے آکھے دو شدادیاں دی جنگ آئی 1400 سال پہلے دسا کے جا رہے ہیں دو شدادیاں دی جنگ نہیں دو کردارہ دی جنگ ہے دو نظریات دی جنگ ہے ایک کردار دانا ہے حسینیت ایک کردار دو کردارہ دی جنگ ہے کربلا دو شخصیات بھی نہیں دو نظریات دی جنگ ہے کربلا ایک کردار دانا ہے حسینیت ایک کردار دانا ہے یزیدیت اور اسے واسطے اسی حسین زندہ باد نہیں حسینیت زندہ باد یزید مردہ باد نہیں یزیدیت مردہ باد اگر میں ایک جملے کی تعریف کرا حسینیت کیا ہے شیعہ سنی دی بات نہیں کر رہا دیوبندی بریلوی علیہ حدیث دی بات نہیں کر رہا عالم انسانیت دی بات کر رہا حسینیت کیا ہے خلقت کائنات تو لے کے قیامت دا سورج طلوع ہونے تک ہر زمانے دی ہر نیکی دی مجسم صورت دنا ہے حسینیت خلقت کائنات تو لے کے قیامت دا سورج طلوع ہونے تک ہر زمانے دی ہر نیکی دی مجسم صورت دنا حسینیت تخلیق کائنات تو لے کے قیامت دا سورج طلوع ہونے تک ہر زمانے میں ہر برائی میں مجسم صورت دنا ہے یزیدیت اس سے واسطے شاعر انقلاب آکے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین حق اور اگر میں اور جملہ آسان کر کے پیش کرا حسینیت کیا ہے یزیدیت کیا ہے ہر نیکی حسینیت ہر برائی یزیدیت پردہ ہے تو حسینیت بے پردگی ہے تو یزیدیت نماز ہے تو حسینیت قدر نماز ہے تو یزیدیت حق دی نمائندگی ہے تو حسینیت باطل کا پرچار ہے تو یزیدیت مظلوم کا ساتھ ہے تو حسینیت ظالم کا ساتھ ہے تو یزیدیت شراب ہے تو یزیدیت طہارت ہے تو حسینیت بھی بہن دا حق ادا ہے تو حسینیت بہن دے حق دا غاصب ہے تو یزیدیت یتیم بھتیجی دی جائیداد تے قبضہ ہے تو یزیدیت یتیم بھتیجی دی جائیداد ادا ہے تو حسینیت رزق حلال کما ہے تو حسینیت رشوت کمینے تو یزیدیت زمزم بیٹھے تو حسینیت شراب پینا بیٹھے تو یزیدیت سچ بیٹھا بولتے تو حسینیت جھوٹ بیٹھا بول دے تو یزیدیت اگر بہن عدالتیں حق وری مندی نہیں دیتا یزیدیت بھامے مانی کیوں نہ ہوئے
اگر خمس و زکات ادا نہیں کرے نا یزیدیت بھاوے ممبر دے باہر والا کیوں نہ ہوئے. کربلانو امام برگاہ تک محدود نہ کر، کربلانو محرم دے 10 دن تک محدود نہ کر، کربلانو یکم محرم تو 9 ربیع الاول تک محدود نہ کر. زندگی تے محیط ہے کربلا، قیامت تک واسطے محیط ہے کربلا. کیا وجہ؟ پورا محرم 5 6 7 8 مجالس ممبر تے پڑھن والا اگر 24 گھنٹے تے نماز ہی نہ پڑھے، حسینی کیسا؟ چلو من لیا تیرے بقول کربلا دا مقصد نماز نہ صحیح، واجب ہی نہیں. اور ڈھیر ساری ہمیں سمجھا نا جی مولوی یاد ہے کربلا دا مقصد نماز ہے نہ صحیح. بقول تیرے کربلا دا مقصد نماز نہ صحیح. چلو مقصد کربلا نماز دی، کیا واجب بھی نہیں؟ ساری رات صفحے ماتم دے کھڑا ہونے والا، 24 گھنٹے 7 8 مجالس سننے والا، میرے جیسا بندہ 4 5 مجالس پڑھ کے اور 7 8 10 مجالس پڑھنے والا اگر صبح مصلی عبادت دے نماز دے نظر نہ آئے تے حسین دی اکبر دی اذان تو سبق کے نہ حاصل. پوری زندگی اچھا دیکھو میں پیشے دے لحاظ اسسٹنٹ پروفیسر آپ کالج، میری ذمہ داری ہے 2 پیریڈ پڑھانا پورے دن میں. 1.5 سوا 1.5 لاکھ روپیہ گورنمنٹ اگر میں ادا کر رہی ہے، اگر میں اپنے اسٹوڈنٹس نو 2 پیریڈ بھی نہ پڑھائیں تے پیریڈ چھوڑ کے ممبر دے کھڑا ہوا میں نے حسینی اکھاوڑ دا حق نہیں دیتے. جب تک میں اپنا رزق پاک نہ کراں، جب تک میں اپنی ڈیوٹی ادا، جب تک مالک جڑا میرا باعزت رزق دا ذریعہ بنائے، ہاں چھٹی رہ کے جا، اپنی کلاس پڑھا کے جا، اپنی ذمہ داری ادا کر، پھر ذکر مدروں میں کربلا کر، مگر اپنے طلباء دے حق دا ڈاکو بن کے ممبر دے حسینیت بیان نہ کر. اللہ حاضر قیاس میں اپنے پیشے دی بات کر رہا. ٹیچر یہ کر سکتے ہیں میں پیریڈ نہ پڑھاوے، بچے دے محنت نہ کرے، اور ٹیچر کے حق سب کر سکتے ہیں کسی دا. اسی طرح اگر اللہ نے ڈاکٹر بنائی، اگر اللہ نے انجینئر بنائی، اگر اللہ نے آفیسر بنائی، اگر بیٹھا ہوئے ہاسپیٹل 100 ڈاکٹر بیٹھا ہوئے، لوگ آکھیں جوے علی والا دے اندار ہے نا، او جوے چوکے کھڑے ہو کے ماتم کرن آلا، او جلوس ماتم کرن آلا ڈاکٹر جوے دکھیاں دا سہارا ہے نا، ان پورے ہاسپیٹل جو ڈاکٹر کوئی نہیں. ود پتہ لکسی حسینیت کیا. اس واسطے میرے محترم کربلا رسم نہیں، کربلا لباس دی تبدیلی دا نام نہیں، سفید لباس اتار کے کالا لباس پا لینا محرم نہیں، کردار دی تبدیلی دا نام ہے محرم. 10 دن کوئی 10 گناہ تو توبہ چکا، 10 نہیں کسے ایک گناہ تو انسان توبہ چا کرے، ایک واجب دا انسان ارادہ چا کرے. معصوم میں فرمائے تیرا ٹرنا عبادت، تیرا بڑھا عبادت، تیرا اس مجلس سے ایک لحظہ بانا پسند زہرا پہ فرمائے 70 سال دی عبادت ہو. میں ایک شخص دے بارے سارے ایک شیعہ بندے نے اس پولیس افسر نے کیس کیتا دے بڑا ساتان کیتا، اسا بڑی کوشش کیتی ہمیں مہربانی کرو، مومن ہے شیعہ ہے غلطی کر بیٹھے رشوت لے بیٹھے اس تو معافی بھی ہو جا، معطل بھی ہوندہ ہے نوکری جا رہی ہے. اس آکے میں نے ایک بات دا دکھ ہے میں تو معاف نہ کرے سا. آکھے لگے اس بندے کسے خیر شیعہ کو 4 لاکھ رشوت لئیے تے 4 لاکھ لے کے بیادا کدی 5 دندہ 5 لاکھ سے پورا کرو آنا.
در پاک دے صدقے کدی 5 لاکھ رشوت دا بھولا جا کرو ہاں جی میں آکھو ہاں میں توڑا کم کرن نو تیار ہاں او منسٹر اور سیاسی بندہ آکھے لگا میں نے جملہ کھا گئے کربلان اور اتنی بغاوت مظلوم دی محبت نال اتنا دھوکھا کہ اپنے پیٹ دا جہنم بجھاون واسطے اے خیر نو کیویں پتہ رکھسی آل محمد دی سیرت کیا ہے اے خیر نو کیویں پتہ رکھسی کربلا دا مقصد کیا ہے میرے محترم سامعین کربلا شیعہ سنی دی تقسیم نہیں کربلا ظالم مظلوم دی تقسیم کربلا حق اور باطل دی تقسیم فرزند زہرا دی تلوار ہر اس بندے کے خلاف ہے جڑا ظالم ہے بھاویں مجلس سے جو اٹھ کے کیوں نہ جائے کامیاب ہے وہ بندہ جڑا مجلس سے جو مظلوم دا حامی بن کے جائے ظالم دا مخالف بن کے جائے اگر بی بی دا ذکر تیری اور میری بیویاں نو پردے دار نہیں بنا سکیا اگر مظلوم دا ذکر تینوں اور میں نو نمازی نہیں بنا سکیا پھر دنیا نو کے دسے سیئے جو اس کربلا دا مقصد کیا میں فقط ایک جملہ اور امام دا فرض دک صحابی اور پھر ایک پیغام فرض دک صحابی ہے امام دا تے ایڈا وفادار صحابی قصیدے لکھن والا اشعار لکھن والا امام دی شان قصیدہ لکھے تے میرے آقا نے کئی ہزار دینار تحفہ دیتا اپنی قمیض تحفہ دیتی چادر ایڈا امین قصیدے خان تے ذاکر تے خطیب آنا ادھے مولا میں پیسے واسطے دا قصیدہ نہ لکھیا یہ تا میری آخرت دا ذریعہ فرزند زہرا فرمایا تے منگے تا نہیں میں اپنی خوشی نال ہدیہ دے رہا میرے آقا فرمائنے ہدیہ قبول تو چکر آخرت آجر بھی خالق ادا کرے ایڈی معرفت والا ذاکر اور خطیب اور عالم پوچھے اس امام کو مولا تھوڑے کربلا بھجن دا مقصد میرے آقا نے فرمایا یا فرزدک انہا اولائے قومن 5 بجہ امام نے بیان فرمایا میں کربلا کیوں جا رہا ہوں فرمایا یہ قوم ہے لازم و طاعت الشیطان انہا شیطان دی اطاعت تو لازم پکر رہے وَتَرَقُوا طاعت الرحمن اپنے اللہ دے رحمان مالک دی اطاعت چھوڑ گئے وَأَظْهَرُ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ زمین تے فساد برپا کر رہے گھر گھر فساد وَأَبْتَرُ الْحُدُودِ حدود خدا نو باطل کر رہے وَشَرِبُ الْخُمُورِ پانی دی طرح شراب پی رہے وَاسْتَأْثَرُوا فِي أَمْوَالِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ فقراء تے مساکین دا مال انج پہ کھانے جو اپنا ہوئے ذرا توجہ فرمائے سن 5 چیزاں فرزند زہرا میں کیوں تلوار اٹھا رہا امام نہیں فرمایا میں یزید دے خلاف اٹھا رہا امام نہیں فرمایا میں کہ صحابی دے خلاف اٹھا رہا امام نہیں فرمایا میں کہ تابعی دے خلاف اٹھا رہا امام نہیں فرمایا کہ کلمہ پڑھن والے دے خلاف اٹھا رہا امام نہیں فرمایا فلاں نا امام نشانیاں بیان کی دیا فرمایا میں تلوار اٹھا رہا پہلا شیطان دی اطاعت کرن والے رحمان دی نافرمانی کرن والے زمین فساد کرن والے کوئی بھرانو بھرانا لڑا رہے کوئی قبیلے نو قبیلے نہ لڑا رہے کوئی تنظیم نو تنظیم نہ لڑا رہے کوئی مولوی نو مولوی نہ لڑا رہے کوئی متولی نو متولی نہ لڑا رہے کوئی خطیب نو خطیب نہ لڑا رہے کوئی ممبران نال ممبر لڑاوے کوئی برادری سنو نہ ہوا دے کوئی منافقت وکھارے ہوئے بھاویں ممبر دے بیٹھے ہوئے بھاویں امام بارگاہ بیٹھے ہوئے بھاویں ماتمی حلقے کھڑا ہوئے بھاویں تات الحنق ولا کے نماز کھلا پڑے گا ہوئے بھاویں ادارے دا پرنسپل کیوں نہ ہوئے اگر فسادی ہے تو حسین دی تلوار دا نشانہ مرسی اگر خیرات نو دسے جو عمل کیا ہے انسانیت کیا ہے پھر پتہ رکھسی جو آزاداری ہے اور اگلا جملہ فرمایا وَأَبْتَرُ الْحُدُودِ اللہ دی حدود نو توڑیا جا اللہ دی حدود نو باطل کرن والا بندہ میں کیوں نہ ہوا
پاویں ممبر تے بان والا ذاکر کیوں نہ ہوئے، پاویں سرکار وفاد عالم اٹھانے والا کیوں نہ ہوئے، پاویں مسجد امام بارگاہ دا بانی اور متولی کیوں نہ ہوئے، فرزند زہرا کربلا دے رستے پہ دسے دے جیڑا بھی اللہ دی حدود نو توڑے سی، میں حسین دی تلوار اس دے خلاف بلند۔ کیا زنا کرنا حدود خدا توڑنا نہیں؟ کیا شراب پینا حدود خدا توڑنا نہیں؟ کیا سود و حلال سمجھنا حدود خدا توڑنا نہیں؟ کیا رشوت کا پیسہ لینا حدود خدا نو توڑنا نہیں؟ کیا دھوکے دا مال بیچنا حدود خدا نو توڑنا نہیں؟ کیا دھی بہن دا حق حسب کرنا حقوق خدا نو توڑنا نہیں؟ کیا یتیم تے ظلم کرنا حقوق خدا نو توڑنا نہیں؟ اور فرزند زہرا فرمائے جیڑا حدود خدا نو توڑے تے باطل کرے، میں حسین دی تلوار اس دے خلاف بنے۔ وشرب الخمور، پانی دی طرح لوگ شراب پہ پیندن، شرابی ممبر دے آوے، شرابی محراب اس بیٹھو ہوئے، شرابی کربلا گیا کھڑا ہوئے، شرابی ساری زندگی ماتم کرتا رہے تے نماز پڑھتا رہے، فرمایا جدا کر پھیلے یزید رہے، میں حسین نال کیڑا تھا۔ وَاسْتَأْثَرُوا فِي أَمْوَالِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، فرمایا یہ لوگ ہیں جنہاں نے کوئی پرواہ نہیں، فقیرہ نہ مال کیا ہے، مساکین نہ مال کیا ہے، کوئی خمس نہ ڈاکو، کوئی زکاة نہ ڈاکو، کوئی یتیم بھگیجی دی جائیداد نہ ڈاکو، کوئی بیوہ بھرجائی دے حق نہ ڈاکو، کوئی بھرا دے طلاق نہ ڈاکو، ہائے بہن عدالت کیس کر کے ودیے حق منگ دی، تے بیوی دے خالی ولن تو سبق کیا حاصل؟ یتیم بھگیجی رول کے مر گئی، اور میں سینکڑوں مثالہ دے سکتا جنہاں لوگاں بھراوان حصے نہیں دیتے، بھتیجیاں بھابیاں حصے نہیں دیتے، میری اولاد دا مستقبل بن جائے، بابا آخرت برباد کر گیا، اولاد نشئی بن گئی، زنا واتے لگ گیا، شراباتے لگ گیا، عیاشیاتے لگ گیا، نہ بابے دی آخرت رہی، نہ اولاد دی دنیا اور آخرت رہی۔ تے میں سینکڑوں مثالہ دے سکتا، بنے پائی پائی دا حساب کیتے، روپے روپے دا حساب کر کے مظلوم تائیں حق پہنچایا، حقدار تائیں حق ادا کیتا، حسینی بنے، اللہ دنیا و آخرت دی عزت عطا کرن کر اتھو عطا کیتا جتھو سوچ ہی نہ سکتا۔ حسینیت کردار دا نام ہے، حسینیت عمل دا نام ہے، حسینیت حریت دا نام ہے، حسینیت غیرت دا نام ہے، حسینیت شجاعت دا نام ہے۔ بنا سکے بھران و ظالم نہ آگ سکے بلکہ ساتھ دے وے، یہ حسینی دا کردار نہیں۔ حسینی ہو ہے ظالم نو ظالم آکھے، مظلوم نو مظلوم آکھے۔ آخری پیغام 2 محرم جدہ کربلا ڈیرے لگن نا، ایک صحابی آکھے اللہ کلے ٹورے ہو تنہا ٹورے ہو، صحابہ موجود ہیں، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ اتنے لوگ موجود ہیں، لوگ کیوں نہیں آئے؟ میرے آقا نے فرمایا ایو تدسن آیا، او آورن حسین آورن، لوگ فقط دیندار ہیں، حسین محافظ دین، لوگ فقط شریعت پیروکار ہیں، حسین محافظ شریعت۔ صحابی آکھے مولا انجام تا موت ہے، اتنا فوجہ کٹھیا پہ آؤں ادھا انجام تا شہادت۔ فرزند زہرا فرمایا انی لا ارى الموت الا سعادتا والحیات مع الظالمین الا برما۔ او حسین نو موت تو ڈراون والا یاد رکھ، حق تے آون والی موت نو حسین سعادت سمجھ دے، ظالم نال خاموش رانا حسین ذلت سمجھ دے۔ علماء باقی لوگ کیوں نہیں آئے؟ فرمایا دین و لائقن علی السنتہم، دین لوگاں دیا زبانہ تک محدود ہے، یہودون ما درت ما عیشہم، لوگ اتنے تک دیندار آدھیں جب تک لوگاں دا پیٹ دین نال وابستہ، جب تک لوگاں دا روزگار تے معیشت دین نال وابستہ۔ وَإِذَا مُحِسُ بِالْبَلَا فَقَلَّتْ دِيَانُونَ، جدہ دین واسطے پترہ دی قربانی دیونی پوے، خدا دیندار تھوڑے رہے۔ دین نو فقط دنیا دا ذریعہ نہ بنا، دین نو فقط مال کماون دا ذریعہ نہ بنا، جدہ دین قربانی منگے، جدہ دین فقراء دا حق منگے ادا کر۔
تے سرکار وفا دا علم اٹھاون تو پہلے سوچ کیا ہے ہاتھ اس قابل ہیں؟ شبیہ ذوالجلال دی لگام ہر محرم ہے جب پیغام عرض کرنا شبیہ ذوالجلال دی لگام پکڑن تو پہلے سوچ کیا ہے ہاتھ اس قابل ہیں؟ متائنا ہتھا شراب دا جام نہ پکڑا ہوئے، متائنا ہتھا کئی یتیم تے ظلم نہ کیتا ہوئے، کہیں شریف دی عزت جھوٹے دستخط یتیم تے ظلم، اگر سارا سال شراب دا جام پکڑتے رہے حق نہیں بنتا جو حق سرکار وفا دا علم اٹھائے شبیہ ذوالجلال دی لگام پکڑے. اندہ کیا مطلب ہے؟ گناہگار مجلس اتنا ہے، خطاکار مجلس اتنا ہے، اسد سارے خطاکار اتنا خالق پردے فرمانا لے پتہ نہیں کتنیاں برائیاں کر کے ورنہ اس ممبر دے باہر دے قابل نہ ہوگا جی اللہ افشاء کرے ہاں. کیا مطلب ہے؟ کوئی نہ آئی عزاداری، کوئی نہ اٹھائے علم، کوئی نہ پکڑے شبیہ ذوالجلال. میرے محترم سامعین میں یاد دلانا اگر گناہگار مجلس سے نہ آسن ہول کی میں پیدا ہو سکتا ای ہوتا سا گناہگارہ دا سہارہ کربلا لیکن رسمت نہ دے بھا سرکار وفا دا علم اٹھائی شبیہ ذوالجلال دی لگام پکڑی ڈٹھے اے ہاتھ اس قابل تنن چاوے ہاتھ شانت کرے ہاں چاوے ہاتھ فالے کے حملے گرا دے وے ہاں اے ہاتھ ظلم دے قابل ہی نہ رہن دے لیکن مولا دیدی دیس آج سرکار وفا دے علم دا امینی بنایس اٹھائیں اسے خالق نال وعدہ کر انہا کربلا والیاں دا واسطہ جدے میرے اللہ انہا کربلا والیاں دا واسطے پچھلے معاف چکر. آج دے بعد ہاتھ شراب دا جام نہ پکڑے سن، آج دے بعد ہاتھ کہیں یتیم دے ظلم نہ کرے سن، کہیں ایک گناہ تو توبہ کر کے ڈر جا، کہیں ایک نیکی دا وعدہ کر کے ڈر جا. دوسری دفعہ تقریری جو جملہ کر رہا فرمایا تیرا ڈرنا عبادت، تیرا بڑھنا عبادت، تیرا ساہ لینا عبادت، حتیٰ کہ تیرا ایک لحظہ 70 سال دی عبادت. اللہ نے ہی وجہ پلیٹ فارم کائنات کسی قوم نو عطا نہیں یہ میں تینوں عطا. سیاستدان کروڑا خرچ کریں اتنے مجمع اکٹھے نہیں کر سکتے، تو ایک پمفلٹ دے کے ایک اعلان کر کے بدے گھروں خرچ کر کے آندے انہیں نہ ٹوڑا آیا دی قدر کر ممبر تے بیٹھے جاوے کہ میں 10 دیانے پیغام کیا پہنچا. میں مجلس سے جاون والا سوچے فرامین کتنے یاد ہوئے، کربلا تو آگاہی کتنی ہوئی، بدلوں میں کربلا نہ محبت کتنی، جڑا انکار کر کے ڈرائی نہ مصری لا یوبانیو مصرا. میں نہیں قیامت دا کوئی حسینی کردار والا کہ یزیدی کردار والے دی بیعت نہ کرے سی بد حسین نوے دی قیمت بڑی ادا کر دی. اجرکم اللہ چاہے ہمیں حسین دے کوئی غم نہ دیکھو 2 راتاں دا مہمان دی اکبر دا مظلوم بابا گزر ویسی محرم تیرا تے میرا محرم شام غریبہ مک ویسی علی دیا دھیاں شام دا پن کرنے بڑے سونے جوان ہیں سرکار اکبر تے عباس چاچا بھتیجا کائنات خالق شبیر نو 2 شبیہاں عطا فرمائیاں، ایک نانے دی شبیر ایک باب علی دی شبیر. نانے دی شبیر سونا اکبر، بابے دی شبیہ عباس. تاریخہ دیا جدا مدینے دیا گلیاں جو گزرے نہ آتا چاچا بھتیجا دکاندار ایک بینو صد کے آکھے نا او ویکھو ہاشمی چند پہ بے. بڑا پیارا اس نانے دی شکل اللہ اکبر، بڑا پیارا اس بھیرا عباس. اس سجن قربان کیتے اس کربلا
لیکن ویدہ اکبر دی جوانی تو زیادہ پیاری ہے اس بہن دی چادر، عباس دے بازوہ تو ہی پیارا اس عباس دے بازوہ تو آریہ دا برخہ، لیکن ایڈا پیارا نانے دا دین حسین آریہ دی چادر ہی قربان کی۔ میرا ارادہ کچھ اور ہے لیکن حکم ہے ہر امام بارگاہ دا اپنے ایک شیڈول اور انتظامیہ دے مسائل، حکم ہے حسین دے یوسف دی غربت دے چند جملے۔ جناب لیلہ روایت کر دیا آدھ رات دا ویلا ہوئے یا نماز شب تو پہلے اٹھیوے نا حسین کئی باری میں ویکھا ستے پتر دا منہ پہ چمدے ہوئے نا، پوچھا ہائے مولا میں ویدیاں رات نو اٹھ کے اکبر دا منہ چم لے ہو، رو کے فرمائے نا لیلہ میری اکبر بغیر نبدی نہیں، روندے تائیں ودے ہیں جنہی رات نہیں نبدی اکبر دے بغیر، اللہ جانے دامی دی دیگر کیویں کھڑا دا ٹوروان میری اوکھے سوکھے نبدی، نانے نی مسجد بیٹھے کربلا دا مسافر، وستی روت تے اکبر دا بچپن، ہکو واری بابے دی جھولیج میں کیا کہے بابا انار مل پمنا، بعض روایات مل دے انگورا دا مطالبہ، موسم کوئی نہیں رت کوئی نہیں، میرے آقا نے مسجد نبی دے ستون دو ہاتھ ودایا، ہر مورخ لکھے انگورا دا گچھا ظاہر ہویا، اللہ جانے جنت مدینے ٹورائیے یا مدروم دا ہاتھ جنت نہیں پہنچیا، انگورا دا خوشہ توڑ کے اکبر دے ہتھا دے رکھا، وقت برد دے رخسار چون کے اچھا رونا زینب نبیر، علماء فرمینے ناکھے اسوس آج بے موسم پھل منگے نہیں، باب جنت جو منگا دیتے نہیں، ایک ویلا ہو آسی موسم دی شے، پانی منگ سے بابا پیوا نہ سکسی، اجرکم اللہ مدینے تو لے کے کربلا، میرے آقا دا موزن اور ہے، جتھے ڈیرے لگے نہ آئے موزن اذان پڑھیا، لیکن جدہ دھمین ادامی دی رات، فرمایا آج دی اذان تو نہیں، آج دی اذان میرا اکبر دیسی، گلدست ہے اذان دیا کہ آکھے اللہ اکبر، میں آدھا یو اذان جو اذان ہے جن وری دیا دیا قیامت تک نہ بھل سن، باب اذان پڑھی ہے کوفہ، اکبر پڑھی ہے کربلا، بابا پانی پی کے آیا ہاں سیری کر کے آیا ہاں، حسین دے یوسف ترائے دے ہریاں دا تسا ہاں، کوفہ دے معزن دیا دیا گھر بے کے اذان سنی، اکبر دیا بہنا دے ماما خیمے جوے کے، تے اکبر دی ماں دیا ایوان مائیاں بند کرو قرآن، میرے اکبر دی آخری اذان سن، اذان دے بعد میرے آقا نے نماز پڑھائیے، نماز دے بعد حسین دا 50 مہمان مارے، جب تک صحابہ زندہ ہن انہاں کہے ہاشمین و کربلا نہیں منیا دیتا میدان ہے، اتنے وفادار سنگدیس حسین دے، اکل جملات کرسا فرمینے اندامی دی رات، یہ جائے وفادار صحابی تا میرے نانے نہیں ملے، یہ جائے وفادار صحابی تا میرے باب علی نہیں ملے، یہ جائے صحابی میں حسین تو ملے، یہ بے مثال قربانی یاد ہے والا جب تک اسا زندہ ہیں تو آدھے جو میدان ہے کوئی نہ بنجے، جدہ مہمان مارے گئے نا ہاشمیہ جو پہلا اکبر ٹوڑ اجرکم اللہ، لیکن حالت کے لیے کربلا دے 2 جوان ہیں جنہوں حسین جیدیا کفن پوایا، فقط 2 جوان کئینوں کفن نہیں پوایا، فقط 2 جوان ہیں جنہوں لباس حسین کفن بنائے، ایک حسن دا یتیم قاسم،
میں پڑھ گیا مظلوم دی غربت پہلے یہ پہلا جوان ہے جنہوں تاج الحدق والائیے تے ماں خیمہ دے دروازے تے جھان پئیے مائیاں میرا قاسم کفن کھڑا پہنے تے توجہ جو بیٹھا ہوئے تا دوسرا نانے دی شکل آلا علی اکبر کمیز چاک کر کے کفن بڑھا کے میرے آقا نے تاج الحدق والا کے فرمایا واج پھوپیاں تے بہنا دا آخری سلام کر رہا اور شریفوں دو شہید کربلا دے ہر شہیدی جدا لاش آئیے نہ علی دی اندھیاں رونیاں لیکن دو شہید ایسے جنہ دے ٹرن دے علی دی اندھیاں ماتم کی تے ایک عباس ایک عمر بن دلال دوجا حسین دا اکبر لیکن وینج بڑا فرق ہے جدہیں کوئی شہید آئے نہ لے کے آدھیں واہ علیہ واہ قاسمہ واہ اونا اکبر ڈولے آدھی رہی واہ علیہ واہ محمدہ لیکن جدہ غازی لتھے نا واہ عباسہ نہیں آکھیا آدھیں واہ حجابہ اجرکم اللہ بھائی بس این بڑا ہے دو دے دو ہیں ایک دوجہ پہلا شہید دو شہیدہ دے ماتم پہلا شہید اکبر جدہ خیمے آئے نا اکبر نہیں اکبر دا جنازہ ودا ٹوڑا خدا نہ کرے کہیں دا جوان پتر ٹورے لیکن تے ڈٹھو سی اگر جوان دا جنازہ ہوئے نا عموماً جوانہ دے جنازے وقت دے نہیں ہو سکتے سجر چاویں دی سیدہ وقت دے نہیں ہو دے وجہ کیا ہے جدا گھرو جوان دا جنازہ چاویں کداؤں بھیڑا آویں دیا کداؤں ماما کداؤں پھوپیاں کوئی ہاتھ چم دیئے کئی واری پردے دار جوان جنازے نوال ویدا کریں دیں اور شریفوں تے جیڑی بھین ہوئے نا پتہ ہی ہوندہ جنازہ بھجنا ضرور ہے واتی ایک واری دروازہ بند کر کھلے سی تے دروازے تے کھلو گیا سی میں بھنجر نہ دے سا عام جوان دا جنازہ اٹھی رہے تا دیر لگ دیئے تے جدا اکبر ودا ٹوڑا اجرکم اللہ اجرکم اللہ جدا حسین دا یوسف ودا ٹوڑا کوئی ہاتھ چم دی آئی کوئی سینہ چم دی آئی کوئی آدھی آئی میں نو داڑھی چما اکبر نہیں اکبر دا جنازہ خدا کرور جنت نصیب فرمائے حافظ حسنین قبلہ مرحوم پر دے دے ایک واری اکبر تیاری کر کے ٹولے حق لائیے ایک واری واللہ حکم فرمایا ذرا ایک سجاد باقر دا آسرہ لیا دے شام دا قیدی آدھا دے ایک واری بیمار بھیرانوں میں لیون دوئے بھیرا گل لگے اتنا وین بلند ہے آپ آئے کربلا دا غریب حافظ صاحب قبلہ اپنے قوم دے استاد دا حوالہ دے کے فرمائیں دے ہیں دعا پترانو ہاں لا کیا دے بس کرو میرے بچڑے میری اپنی قسمت بس کرو میرے جوان بچڑے میں جو اجڑ گیا غریب سوار کرایا لیکن سوکھا نہیں تاریخہ لیے ساتھ کو لے کے پہنا نہیں ہے پتروں ویدارے آتے ڈھائی مار کے رونا توجہ بیٹھو ہوئے تا میں کل بھی جملہ آگیا ترائے دفعہ قوم آدھی اسا غریب نو روندہ ڈٹھے ورنہ ایڈا ہمت دا پہاڑ آنا لاشا چاہیاں نہیں رونا مہمان ڈورے نہیں رونا بھیرا ڈورے نہیں رونا ترائے موقع آتے اتنا ڈھائی بار کے رونا ہے قاتل ہی سنے بھیڑ ہی سنے انہا جو پہلا موقع ہا جدا اکبر ٹورے اسنا اجرکم اللہ وجہ اکبر میری اوکھے سوکھے نب ویسی میرا پڑھنے ہی سوکھا ہے میرا سننے ہی سوکھا اللہ جانے بابے ڈورے آقیمیں اتنا مل ہے حسین نے یوسف حملہ کیتا 120 ملعون فنار کر کے ان میرے آقا نے گھوڑا دوڑایا دعا پہ منگنا شاید کوئی جوان ضعیف دی اب کوئی ضعیف اپنے جوان پتر دی موت نہ دیکھے لیکن اگر زندگی جوان دی موت آئی جائے نا شاید پتر دا آخری سوال پورا کر سکے کربلا دے غریب دی اپنی قسمت
جدا 120 ملعون مار کے واللہ نہ رو کے کھلا دے بابا ایک گھوڑ پانی دا یہ بے موسم پھل منگوا دیتے ہیں فرمایا ڈر واجنا نہ کوثر فیوز پتونو سینے نہ اللہ کے کھڑے آدھن قبر تائی ارمان نہ بوسی تے آخری والی پانی منگا تینو بابا پیوان سکے فرمایا واجنا نہ کوثر فیوزیا بعض علماء لکھے اپنی زبان اکبر دے موہج رکھیے بعض علماء فرمایا اپنی انگوٹھی اکبر دے موہج رکھیے فرمایا دین بابا تو علی زبان میرے نال ہی خوش کے فرمایا کرو آج اللہ دے حوالے تو جا حملہ کیتے جناب اکبر 80 مرہون اور مارے 200 مرہون مارن دے بعد ایک کمینے نیزہ مارے حسین یوسف سبا نہیں سکائیوں کو جا دے بابا میرا آخری سلام اجروں کو بد اللہ سوائے گا میں حسین دے کوئی غم نہ ویت جینا اکبر دیا پتر رتھے دیر نہیں لائی لیکن میں نو نہیں پتا کتنا سفر گھوڑے دے گیت ہے کتنا سفر دوڑ کے گیت ہے لیکن ہر عالم لکھے حالے پتر تائی نہ پہنچیا کلیو جیا سفر غریب اٹھی ویا وقت جان پوے وقت اٹھی وینا وقت جان پوے نا اکر مار کیا دین میرے نال بول بابا گلے نال اجلو کھپا مولا بھئی توڑے آنسو قبول کوشش کرنا دو وین مکمل کر لیں اوکھا یا سوکھا دشمن ہستے کھڑے غریب آئے اکبر دا سر جاگے لانوں تے رکھ علامہ اختر عباس صاحب کی بلا فرمائے دے غریب دا ہاں نہیں بھرا آدھے اکبر میرے گلے جباہی پا پتر دا چہرہ بلال کی تے غریب سینے نہ لائے حسین دا ہاں نہیں بھرا اکبر چہرہ بلند کر وارا خط ہوا خطیا اپنے رخسار اکبر دے رخسار دے رکھے نا آدھائی میرے نال بول میں اوکھا اجروں کر اللہ وانا بھائی تو آدھے آنسو قبول فرمائے خدا نہ کرے کہ ضعیف تھا جوان تلے پہنے ٹھوسی لوگ بابے نو پکڑ کے لے آنے لوگ آنے زیادہ پتر دے کھڑا نہ ہوئے سجانا آسرہ دے ہونے کیوں جائے ہوئے بتائی آپ اوکھا آئے رخسارہ دے رخسار رکھے اکبر دے دم ابالے ہوئے پہلا موقع جدا حسین بدعا کی دی ایک باری ڈھائی مار کے رونے وطا دین یبنا ساد خدا تیری نسل مخائل وہ میرا کینا سونا اکبر وہ میدان دی زیارت مشتاق ہوا میں اکبر دی زیارت اجروں کو بس آخری وین ادا 57 سال دا بگھرا پیو جوان بچڑا غریب چاہے لگے نہیں چاہ سکا اتنا مل دے اپنے کندھے تو آبال آئیے خیمہ دو اشارہ کی دے جڑے بچ گئے ہو میرے نال اکبر چھواؤ جتنے بچ گئے ہیں کہیں اکبر دے ہاتھ چاہے کہیں اکبر دے پیر چاہے لیکن میں تاریخ پڑھے انج چاہیے آنے سینے نال